السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم پہلے دن سے آپ کو یہ وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ذمے ایک یہ کام ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے تھے اس کو اس غیر محسوس انداز میں کام کرنا ہے کہ پاکستان چین سے دور ہو، سی پیک منصوبہ جو ہے اس کی رفتار سلو ہو۔ تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر میں بات کروں گا کہ وہ کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیسے امریکہ اس حکومت کو استعمال کرتے ہوئے سی پیک کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے بارڈر ایریا میں جنہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کیا ہوا ہے، اہم اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں پشاور میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ جو ISI کے سربراہ ہیں جنرل فیض حمید، وہ ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں جس کی امریکہ کو بہت تکلیف ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جو یہ باتیں سیاستدان جس طرح سے کرتے ہیں، پاکستان ان کے مخالف ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کے بیچ میں تو اس کا مطلب ہے کوئی دراڑ نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک کہانی چل رہی تھی کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بیچ میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، وہ تو قطعی طور پر پھر بے بنیاد ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر کور کمانڈر پشاور کوئی رول پلے کر رہے ہیں طالبان جو ہیں، پاکستانی طالبان، ان سے گفتگو کے لیے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی مکمل آشیرواد سے ہی وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اٹ شوز کہ ہمارے جو جرنیل ہیں، ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کے بیچ میں تو کوئی دراڑ نہیں۔ اور یہ جو پرو امریکن، پرو نواز اور پرو انڈیا جو جرنلسٹ ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا کالمسٹ ہیں، یہ ایک ایسی کہانی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر لوگوں میں ایک مایوسی پھیلے، لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں اور سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل رہا صحیح انداز میں۔ تو یہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کی ایک لڑکی نے پہلے دھماکہ کیا اور اس نے بڑا نقصان ہوا، اور جس میں کہ کراچی یونیورسٹی میں 3 چائنیز ٹیچر جو تھے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ چائنا نے پاکستان میں جو چینی زبان سکھانے والے 5 سینٹر بند کر دیے ہیں، اور تمام جو چینی ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ بہت سارے پروجیکٹس پر چائنا نے کام ختم کر دیا ہے، روک دیا ہے عارضی طور پر، انہوں نے کہا کہ ان کی سیکورٹی کا بندوبست ہو۔ شہباز شریف نے کوشش کی ہے چائنیز وزیراعظم سے بات کرنے کی، لیکن شہباز شریف کی باتیں جو ہیں، شہباز شریف کی جو گفتگو ہے، اس وقت اس حکومت کا جو معیار ہے، جو اس کا سٹیچر ہے، جتنی اسٹیبلٹی اس حکومت میں ہے، چائنا نے اس ایشورنس کو، شہباز شریف کی ایشورنس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور عملی طور پر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بھائی آپ کی تو اپنی حکومت جو ہے وہ پانی میں کھڑی ہے، معلق ہے، پتہ نہیں آپ کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہیں، تو آپ کی جو ایشورنسز ہیں، جو گارنٹیز ہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ چائنیز جو لوگ یہاں پر آ رہے تھے، جو یہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، جو پروجیکٹس تھے، چینی زبان سکھانے کے لیے یہاں پر 5 سینٹر تھے، اور دشمن کا آپ وار دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسے جب سری لنکا کی ٹیم پر حملہ کر کے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بند کر دی گئی، اور پھر کتنے سال ہمیں لگے، لوگ یہاں کی سیکورٹی کے حوالے سے ہمیشہ وہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کیا، اور پھر آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کس طرح اپنا جو دورہ تھا وہ کینسل کر کے واپس گئی، ایک بھارتی سازش کے نتیجے میں، ایک انٹرنیشنل سازش کے نتیجے میں، جس میں سیکورٹی کو بہانہ بنایا گیا تھا۔ اب یہی صورتحال چائنیز ورکرز کے حوالے سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب دھاسو ڈیم پر چائنیز ورکرز کی بس پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد اس ڈیم پر کام رک گیا تھا، اور خاصا عرصہ وہ رکا رہا اور تعطل کا شکار رہا۔ تو ابھی پھر دوبارہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں چائنیز جو ہیں وہ واپس، انہوں نے سینٹر بند کر کے تمام چائنیز کو واپس لے لیا۔ اب کب یہ کھلے گا؟ ظاہر ہے اس کا تعلق حکومت کی اسٹیبلٹی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشنز کروائیں، انتخابات کروائیں، ہمیں اب اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، عوام کی نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا اس پر یقین کر سکے۔ تو سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے صدمہ ہے، یہ سیٹ بیک ہے، وہ یہ چائنیز سینٹر کا کلوجر ہے، جو چینی زبان سکھا رہے تھے، جو سی پیک کے منصوبوں کے لیے بہت وائٹل تھا، اس لیے کہ جو چینی یہاں پر آئیں گے، کام کریں گے، اگر یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ اگر انہیں وہ زبان نہیں آتی تو آپس میں وہ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ پہلا آج
یہ بڑا ایک نقصان ہوا ہے کل، اور ابھی سی پیک کی رفتار انفارچونیٹلی سلو ہے، لیکن اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، جلد ہو جاتے ہیں اور اسٹیبل حکومت آتی ہے تو اس صورتحال سے پاکستان نکل سکتا ہے۔ امریکہ یہی چاہ رہا تھا۔ دوسرا، جو ہمارا بارڈر ایریا ہے وہاں پر پچھلے دنوں میں تشدد کے واقعات، وائلنس کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں، ہمارے جوانوں پر حملے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ تحریک طالبان پاکستان ہے۔ اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو سپورٹ کس کی؟ انڈیا کی سپورٹ، اور فنڈنگ کس کی؟ امریکہ کی فنڈنگ۔ جو افغان طالبان ہے وہ اس کی گارنٹی تھے، اور اب یہ کیونکہ جنرل فیض حمید بطور DGISI ان کا ایک بہت بڑا رول تھا اس سارے معاملے کو بہتر بنانے کے لیے، امریکہ ان سے خاصا خفا تھا اس لیے کہ انہوں نے طالبان کی حکومت وہاں پر جو بنوائی۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب وہاں پر نہ جاتے تو پھر شاید جو حکومت وہاں پر بنتی وہ انکلوسیو حکومت ہوتی، اس میں پنشیر والے احمد شاہ مسعود بھی ہوتے، لیکن وہاں پر جو ISI کے سربراہ تھے انہوں نے جا کر صرف طالبان کی حکومت بنائی، اور اب وہ گارنٹر ہیں۔ بیچ میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا مطالبہ پاکستان میں ایک شریعت کا نفاذ ہے جو کہ پاکستان نہیں کر سکتا۔ ہمارا آلریڈی ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر آئین اسلام کے تابع ہے، لیکن وہ جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں وہ اس پہ پاکستان میں کنسنسس نہیں ہے۔ تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں کہ یا تو پھر یہ جو طالبان ہیں ان کے کوئی 20-25 ہزار لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، ان کو سیف پیسج دیا جائے اور یہ سارے افغانستان چلے جائیں، اور یا پھر یہ ہتھیار پھینک دیں اور پاکستان کے نظام کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اگر یہ وہاں پر جائیں گے تو افغان حکومت جو ہے وہ اس کی گارنٹر بنے گی، جو مجھے سورسز نے بتایا، تاکہ یہ کوئی مستقبل میں کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کر سکیں۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وائٹل یہ مذاکرات ہیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، تحریک طالبان پاکستان کے اندر حملے جاری رکھے تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز، حکومت دباؤ میں رہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں امن ہو۔ پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اگر اس میں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب یا تو خود مذاکرات کر رہے ہیں یا وہ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو دو اس سے میسیجز آئے ہیں۔ ایک تو ہماری جو فوج ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں تھیں کہ فیض حمید اور باجوہ صاحب اور دوسرے ان لوگوں کے آپس میں کوئی تعلقات خراب ہیں، یا یہ کہا گیا جی کہ وہ اس لیے شہباز شریف کو لے گئے تھے دوسرے دن کے جنرل فیض سے سلیوٹ کروانا تھا، ٹوٹلی ربش، ٹوٹلی نان سینس۔ کیونکہ اگر پھر ہم نے وہ دیکھا جو پریس ریلیز آیا جس میں پشاور فارمیشن کمانڈر کے حوالے سے جنہوں نے مریم نواز نے جو بات کی تھی، آصف علی زرداری نے جو بات کی تھی، اس کو کنڈم کیا پاکستان کی فوج نے، ISPR نے، اور اب یہ خبریں کہ وہ ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں ساری صورتحال میں۔ اٹ شوز کہ ہماری فوج ٹاپ لیول پر انٹیکٹ ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہمارے ادارے متفق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور پھر جو بھی پاکستان کے عوام جس کو بھی چنیں اس کے حکومت حوالے کریں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔